السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے احکام الجنائز کے سلسلے کا ایک اور درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز جنازہ کے مسائل۔ تو ہو سکتا ہے یہ ایک ہی درس میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بھی 2 درس کرنے پڑیں۔ تو آج کا درس ہے نماز جنازہ کے مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ، میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث بخاری شریف کی کہ جس شخص پر قرض تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھانے سے اجتناب کیا، لیکن لوگوں کو باقاعدہ حکم دیا کہ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، حضرت زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی خیبر کے روز فوت ہوا، تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے، پھر ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے یہود کا ایک ہار پایا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ معلوم یہ ہوا، علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے مرنے والوں پر نماز جنازہ فرض ہے۔ امام نووی کہتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ میت پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ مسلمان میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ سعودی مجلس افتاء کا کہنا ہے کہ جنازے پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شہدها حتی تدفن فلہ قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین۔ جس شخص نے جنازے میں شرکت کی پھر جنازے کی نماز پڑھی تو اسے 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو دفن تک ساتھ میں رہا تو اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا 2 عظیم پہاڑ کے برابر۔ تو یہ ہے جنازے کی نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے القیرات مثل احد، قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے نماز جنازہ میں شرکت کا۔ تیسرا مسئلہ، جنازہ کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر جنازہ گاہ میں پڑھی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن نجاشی کے وفات کی اطلاع دی جس دن حبشہ کا بادشاہ نجاشی فوت ہوا۔ وخرج بہم الی المصلی، اور انہیں نماز کی جگہ کی طرف نکالا، مسجد کی طرف نہیں۔ پھر ان کی صف بنائی اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں آپ نے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے ان النجاشی قد مات فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی البقیع۔ نجاشی جب فوت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز جنازہ کے لیے بقیع کی نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کی طرف گئے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا معمول نہیں تھا،
بلکہ آپ کا معمول تھا کہ مسجد سے باہر جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھتے تھے، تاہم بعض اوقات مسجد میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے دونوں عمل جائز ہے۔ سوال نمبر 4، کیا بوقت ضرورت مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ چوتھا مسئلہ ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں ہے کہ صلی علی عمر فی المسجد، حضرت عمر کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی، یہ موطا کی حدیث ہے۔ اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے ان عمر صلی علی ابی بکر فی المسجد، کہ حضرت عمر نے ابو بکر کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی۔ بہرحال جمہور، امام احمد، امام شافعی اسی کے قائل ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، کیا؟ الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، جنازہ گاہ اور مسجد دونوں جگہ نماز ادا کرنا درست ہے، بخاری کا باب ہے۔ علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ میت پر مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور یہی بات درست ہے، دونوں جگہ، باہر بھی مسجد بھی، جیسی ضرورت ہو۔ پانچواں مسئلہ، قبروں کے درمیان نماز جنازہ جائز نہیں، مقبرے میں قبروں کے بیچ میں نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے جو کہ حسن حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے احکام الجنائز میں ذکر کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور، قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ تو یہ بات ہوگی کہ قبروں کے بیچ میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ چھٹا مسئلہ، نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ میں حاضر ہونا چاہیے اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون له الا شفعوا فیہ، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو نماز جنازہ پڑھے، وہ سب کے سب اس کے لیے شفاعت کریں تو اس میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور 40 آدمی ایسے جنازے میں شریک ہوں جو موحد ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ ساتواں مسئلہ، کیا عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو خواتین نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن جنازے کے پیچھے چل کر جانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مساجد وغیرہ میں اگر ہو نماز جنازہ تو شریک ہو جائیں، وہاں قبرستان چل کر کے نہ جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لما توفی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمروا بجنازته المسجد،
فیصلینا علیہ ففعلوا، حضرت سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ سعد کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ چنانچہ مسجد میں ان کا جنازہ لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ سعودی مجلس افتاء کا کہنا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے نماز جنازہ میں حاضر ہونا درست ہے، لیکن خواتین جنازے کے پیچھے نہیں جائیں گی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے مگر تاکید سے نہیں، لیکن بہرحال درست نہیں ہے عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا۔ 8واں مسئلہ، نماز جنازہ سے پہلے اقامت اور اذان۔ تو یہ واضح بات ہے، نماز جنازہ اور عیدین دونوں میں استسقاء وغیرہ کسی میں نہ اقامت کہی جائے گی اور نہ اذان۔ 9واں مسئلہ، نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا یا الگ الگ نماز پڑھنا۔ تو نماز جنازہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اسی طرح جماعت واجب ہے جیسے دیگر فرض نمازوں میں جماعت واجب ہے۔ اس کی دلیل 2 حدیث ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا، زندگی بھر آپ نے سب کی نماز جنازہ باجماعت پڑھائی ہے۔ اور نمبر 2، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو، چاہے جنازہ ہو، چاہے استسقاء ہو، چاہے فرض ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت پڑھی تو باجماعت پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اکیلے اکیلے پڑھی۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ اکیلے ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، وجہ معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن اگر کوئی اکیلے اکیلے بھی پڑھ لے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ احکام الجنائز میں علامہ البانی یہ بات کہتے ہیں کہ جماعت ہونی چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھ لینا جائز تو ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہ بات مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے۔ مسئلہ نمبر 10، نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کم سے کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے مسئلے میں کم سے کم 3 افراد کی جماعت ثابت ہے۔ 3 افراد بھی ہوں تو نماز جنازہ جماعت سے پڑھی جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ کی حدیث میں ہے کہ جب عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بلایا، پھر اللہ کے نبی آئے اور اس کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ہی ادا کی گئی۔ اور کیسے کیا؟ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو طلحہ وراءہ وام سلیم وراء ابی طلحہ ولم یکن معہم غیرہ۔ حاکم اور بہقی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے آئے، آگے بڑھے، ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور ابو طلحہ کے پیچھے ان کی بیوی تھی اور کوئی چوتھا آدمی نہیں تھا۔ مسئلہ نمبر 11، نماز جنازہ کے لیے صفیں طاق ہونا ضروری ہے یا جیسی بھی ہوں ضرورت کے تحت؟ کہہ لو کتنی طاق ہونا ضروری ہے، 3 ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے، کیا یہ مسئلہ ہے؟ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مسئلے کی جنازے میں صفوں کا طاق ہونا ضروری ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا حسب ضرورت کم یا زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبش کا ایک نیک آدمی فوت ہو گیا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ جابر بیان کرتے ہیں فصففنا فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن صفوف، ہم نے صفیں بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور ہم کئی صفوں میں تھے، اس بات کا ذکر ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔
اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ صلی علی النجاشی فکنت فی الصف الثانی او الثالث، جابر کہتے ہیں کہ نجاشی پر جنازہ کی نماز جب پڑھی گئی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں 2 صفوں کی بھی تعین ہے، فقمنا فصفنا صفین، ہم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہماری 2 صفیں بنائی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ طاق صفیں بنانا ضروری نہیں، بلکہ 2 یا 3 یا اس سے بھی زیادہ جتنی صفوں کی ضرورت ہو اتنی صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تاہم جو لوگ طاق صف بنانا مستحب گردانتے ہیں ان کی دلیل 2 حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں ضعیف اور ناقابل استدلال ہیں۔ اس لیے تکلف کر کے 3 صف بنانا، طاق بنانا، ایسی کوئی ضرورت نہیں، جتنی بھی صف کی ضرورت ہو صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، امام مرد اگر میت ہو تو سر کے برابر کھڑا ہوگا، اور عورت اگر میت ہو تو بیچ میں کھڑا ہوگا امام، اس کے کمر اور پیٹ کے قریب۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، فقام عند راسہ، تو وہ اس مرد کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب اسے اٹھایا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، اس کی بھی جنازہ کی نماز پڑھی، فقام وسطہ، تو اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من الرجل حیث قمت ومن المرأة حیث قمت۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، مرد عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مرد کے سر کے پاس، عورت کے وسط میں۔ تیرہواں مسئلہ، امام 4 یا 5 تکبیریں کہے گا نماز جنازہ میں۔ حقیقت میں 4 یا 5 تکبیریں کہنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ بعض صحابہ سے 9 تکبیریں تک کہنا ثابت ہے، جسے شیخ البانی نے حکماً مرفوع کہتے ہوئے اس پر عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ 4 تکبیروں کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا، فکبر علیہ 4، اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ راجح بات یہ ہے کہ 4 یا 5 تکبیریں کہی جا سکتی ہیں۔ کوئی 4 کہے کوئی 5 کہے، دونوں درست ہیں، اگرچہ صحابہ کرام کی اکثریت 4 تکبیروں پر قائم تھی۔ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ 5 تکبیریں جائز نہیں ہیں، بلکہ 4 یا 5 تکبیریں دونوں جائز ہیں۔ 5 تکبیر کی بھی دلیل ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے کہ کانا زید یکبر علی جنائزنا 4، کہ حضرت زید بن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5، لیکن ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں بھی کہی ہیں، تو 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں۔ 6 اور 7 تکبیریں بھی ثابت ہیں، 9 تکبیریں بھی بعض صحابہ سے ثابت ہیں، لیکن 4 تکبیریں یہ زیادہ ان کا اس پر عمل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد پڑھیں گے سورہ فاتحہ، یا چاہیں تو اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، دوسری تکبیر کہہ کر کے درود شریف پڑھیں، تیسری تکبیر کہہ کر کے میت کے لیے دعا کریں، اور چوتھی تکبیر کہہ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ مسئلہ نمبر 14، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، جبکہ بعض لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہوگی بغیر سورہ فاتحہ کے۔ چونکہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہی ہے، اس لیے دیگر نمازوں کی طرح اس میں بھی سورہ فاتحہ کی قرأت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہ علی جنازۃ فقرأ الفاتحہ، میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا، وقال لتعلموا انها من السنہ، اور انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی قرأت میں نے اس لیے کی تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اور نسائی کے ایک روایت میں ہے فقرأ بفاتحۃ الکتاب والسورہ وجہر، سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک سورت بھی ملائی اور جہر سے پڑھی، اور فرمایا سنت و حق، یہ سنت اور حق ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جنازے میں قرأت سری بھی ثابت ہے اور جہری بھی، چاہے تو سری پڑھیں چاہے جہری، دونوں ثابت ہے۔ علامہ البانی اسی کے قائل ہیں کہ دونوں جائز ہے۔ جہری قرأت کی دلیل گزشتہ جو حدیث گزری سنن نسائی کی ابھی میں نے پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب والسورہ وجہر، کہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھی اور جہر سے، زور سے پڑھی، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور سری یعنی آہستہ قرأت کی دلیل یہ نسائی کی یہ حدیث ہے، ابو امامہ بن سہل سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ السنۃ فی الجنازہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافتۃ، کہ پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ کو آہستہ سے پڑھا جائے، ثم یکبر ثلاثا والتسلیم عند الاخر، پھر 3 تکبیریں کہے آخر میں سلام پھرتے، یہاں آہستہ پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو آہستہ پڑھنے کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ہلکی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور آخر میں سلام پھیر دیا جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنازے کی دعا جہری اور سری دونوں طرح سے درست ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری طور پر دعا پڑھی اور صحابی نے یاد کر لی، اور یہ فقہ میں جو یہ ثابت ہے کہ سری دعا پڑھنا مستحب ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے آپ نے پڑھی تھی، تو نماز جنازہ سری اور جہری دونوں درست ہے، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ مسئلہ نمبر 16، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے جنازے میں، اور باقی تکبیروں میں کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور تیسری کے بعد دعائیں، اور چوتھی کے بعد السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں محترم؟ یہ علامہ البانی نے احکام الجنائز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری کے بعد درود ابراہیم، تیسری کے بعد دعائیں، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے انہیں خبر دی ہے، یہ حدیث بحقی اور حاکم کی ہے، وہ کہتے ہیں ان السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد التکبیرۃ الاولی، نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر خالص ہو کر کے تیسری تکبیر میں جنازے کے لیے دعا کرے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دوسری تکبیر کے بعد پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر پہلے ہوتا تو اسے تکبیرات میں ذکر نہ کیا جاتا۔ تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں پڑھی جائیں گی، جیسا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء،
ابو داؤد کی حدیث ہے جب تم میت کی جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کو خالص کرو۔ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ مشروع یہ ہے کہ جنازے پر 4 تکبیریں کہی جائیں۔ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی جائے، دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جائے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ یہ فتاویٰ لجنہ دائمہ للبحوث الاسلامیہ والافتاء کا فتویٰ ہے۔ 17واں مسئلہ ہے نماز جنازہ کی چند مسنون دعائیں۔ جنازہ کی دعا بھی یاد کر لیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اور ترمذی، مسند احمد، ابن حبان وغیرہ کی حدیث میں جسے علامہ البانی نے احکام الجنائز میں بھی ذکر کیا ہے یہ دعا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ یہ اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں پڑھی جائیں گی۔ اور بچے کے جنازے میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، جس جو حسن بصری فرماتے ہیں کہ بچے کی جنازہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر یہ دعا کی جائے اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا، امیر سامان اور باعث اجر بنا۔ اٹھارہواں مسئلہ، آخری تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا جائے یا ایک طرف جنازے کی نماز میں؟ تو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، یہ بیہقی کی حسن حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ثلاث خصال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہن ترکہن الناس، 3 کام ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا جبکہ اللہ کے رسول نے کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جنازے کی نماز میں اسی طرح سلام پھیرنا جیسے عام نمازوں میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہو کہ دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ تاہم صرف ایک ہی جانب سلام پھیر دیا جائے تو بھی کافی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، حاکم، بیہقی اور دارقطنی میں، جسے علامہ البانی نے اس حدیث کو احکام الجنائز میں ذکر کیا، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہ 4 وسلم تسلیمۃ واحدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں کہیں اور ایک ہی سلام پھیرا۔ مسئلہ نمبر 19، جنازے کی تکبیروں میں رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا۔ تو ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، جسے علامہ البانی نے احکام الجنائز میں ذکر کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی جنازۃ فرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ووضع الیمن علی الیسری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے لیے تکبیر کہی اور پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا۔ معلوم ہوا پہلی تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا سنت سے ثابت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو جمہور، امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک انسان کو نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ 4 تکبیروں میں رفع الیدین کرنا مسنون ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر کا یہی عمل تھا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے، لیکن اگر کریں یا نہ کریں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، پہلی تکبیر میں تو کرنا ہی ہے۔ 20واں مسئلہ، اگر ایک سے زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائیں تو کیا کریں؟ عورت اور مرد ہو جائیں یا مرد ہی ہوں
تو خواہ مردوں اور عورتوں کے ہوں وہ جنازے اگر کئی اکٹھے ہو جائیں تو سب پر ایک بار ہی میں جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ نیز مردوں کا جو جنازہ ہوگا وہ امام کے قریب ہوگا اور عورتوں کا ہوگا وہ قبلہ کی طرف ہوگا۔ مرد جو ہوں گے وہ امام سے قریب ہوں گے، عورتوں کو اس سائڈ بھی کیا جائے گا، اس حساب سے کہ مرد کے سر کے پاس ہو اور عورت کی کمر کے سائڈ میں ہو۔ نسائی کی حدیث ہے، ابن عمر سے مروی انہ صلی علی 9 جنائز جمیعا فجعل الرجال یلون الامام والنساء یلین القبلہ، انہوں نے 9 جنازوں کو اکٹھا نماز پڑھی، مردوں کو امام کے قریب اور عورتوں کو قبلہ کے قریب کیا۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا، یہ مسئلہ نمبر 22۔ سعودی مجلس افتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بعد صلاة الجنازہ ولم یکن ھذا من سنتہ ولا من سنت اصحابہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ یہ آپ کی سنت تھی نہ آپ کے اصحاب کی۔ اجتماعی دعا باقاعدہ جنازہ کے بعد نہیں ثابت ہے۔ آپ دفن کریں اور آدمی تنہا میت کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اس کو سوالوں کے جواب میں اس کی مدد فرمائے۔ باقاعدہ جماعت بنا کر کے ایک آدمی دعا کرے اور سب اس پر آمین کرے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہ 22واں مسئلہ ہے۔ 21واں مسئلہ مجھ سے چھوٹ گیا کہ 3 اوقات میں جنازے کی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز جنازہ اور میت کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، اور عام نماز بھی۔ جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج آسمان کی سیدھ میں ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونا شروع ہو، ان 3 اوقات میں نماز جنازہ اور تدفین نہ کی جائے۔ خطابی کہتے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت کی تدفین جائز ہے کہ نہیں۔ اکثر اہل علم جن میں عطا، نخعی، اوزاعی، ثوری، احمد، اسحاق اور اصحاب الرائے شامل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ البتہ امام شافعی کا کہنا ہے کہ دونوں رات کی کسی بھی گھڑی میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جماعت کا قول زیادہ موافق ہے۔ البتہ اگر کوئی خاص ضرورت پڑ جائے کہ دفن کرنا ضروری ہے، جنازہ حاضر ہے، لوگ حاضر ہیں، تو مکروہ وقت میں بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ ان 3 اوقات میں سے کسی خاص ضرورت کے علاوہ جنازے کی نماز نہ پڑھا جائے، یعنی خاص ضرورت اگر آ جائے تو جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ملا علی قاری حنفی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کہ ان 3 اوقات میں فرائض، نوافل، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت سب حرام ہے، الا کہ جنازہ حاضر ہو جائے یا سجدے کی آیت تلاوت کر دی جائے تو پھر جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے اور سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ناپسندیدہ اوقات ختم ہونے تک انہیں مؤخر کیا جائے، لیکن ضرورت پر جائز ہے۔ باقی بھی نماز جنازہ کی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہم کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے، جہنم کے عذاب سے رہائی دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔